ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ صرف اسی سے پیار کرے، صرف اسی کے خیال رکھے، ہر مشکل میں اسی کے ساتھ ہو، اسی کو یاد کرے۔ بہت سارے رشتے صرف اس وجہ سے بھی ختم نہیں ہوتے کہ ان میں محبت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہم اس رشتے میں توجہ، اپنی اٹینشنز کم دینا کر دیتے ہیں، وہ بات چیت ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ نیولی میرڈ جب ہوتے ہیں تب رشتہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، بات چیت بھی ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ ہم اپنے رشتے میں وہ ایفرٹس نہیں ڈال رہے ہوتے، وہ ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، ایک دوسرے کے پاس نہیں بیٹھ رہے ہوتے، جس کی وجہ سے رشتہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی 5 عادات بتاؤں گی، اگر عورت ان 5 چیزوں کو اپنا لے تو وہ اپنے شوہر کے اور بھی قریب ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، سٹریس یا پریشر۔ زندگی کی بھاگ دوڑ، ذمہ داریاں، پیسوں کی ٹینشن، یہ سب ایک مرد کو اندر سے تھکا دیتے ہیں، لیکن وہ ہر بات شیئر نہیں آپ سے کر رہا ہوتا، وہ چپ رہتا ہے یا غصہ کرتا ہے، وہ ان چیزوں کی ٹینشن میں ہوتا ہے۔ یہی بیوی سمجھتی ہے یہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، نہیں، وہ بس ٹوٹ رہا ہے۔ اگر آپ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ دیں، اسے لگتا ہے کہ وہ سچ میں اکیلا ہے، لیکن اگر آپ صرف اتنا کہہ دیں آپ فکر نہیں کریں، میں ہوں نا، تو اس کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی سٹریس میں ہو، پیسوں کی کوئی ٹینشن ہو، اس پہ اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کے اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اتنا پریشر ہوتا ہے، تو اپنے ہسبینڈ کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیں، اس کے ساتھ کھڑی رہیں، اس کا سہارا بنیں۔ اگر آپ پہ کوئی اس طرح کا ٹائم ہے، گھر کے پیسوں کی ٹینشن یا گھر کے کسی مسئلے کی وجہ سے کوئی بھی ایشو آ رہا ہے، تو اس کا ساتھ دیں، اسے کوئی بھی بات، تانا وغیرہ اس طرح کی کوئی بات نہ کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، گھر کے مسئلے ہوتے ہیں، سسرال کے مسئلے، گھر کی ٹینشن، ایک طرف بیوی ہوتی ہے، ایک طرف فیملی ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اس کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ اگر بیوی اس وقت اسے سمجھنے کی بجائے صرف کمپلین کرے تو اور زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ درمیان میں ہے، وہ پس رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بات سنے یا اپنی فیملی کی بات سنے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اسے سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ اور اس کے پریشر دیا جائے۔ ایک سمجھدار بیوی اپنے شوہر کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، یہی چیز اسے دل سے قریب کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کے لیے پریشانیاں، اس کے لیے پرابلمز اور کریٹ کرنی ہیں، آپ نے ایسی سچویشنز ہی نہیں لے کے آنی ہے کہ اسے اپنی فیملی اور آپ میں سے کسی ایک کو چننا ہو، کیونکہ اس کے لیے اس کی فیملی بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے پیرنٹس بھی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ بھی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ انہی چیزوں کے درمیان وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے، اتنا پریشرائز ہو جاتا ہے، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے۔ اس لیے ان معاملات میں اس کا ساتھ دیا کریں، اس سے کوئی ایسی بات نہ کیا کریں جو اس کے پیرنٹس کے خلاف ہو یا اس کے ہرٹ کرے، اس کی فیملی کے خلاف ہو، بلکہ جب وہ گھر آئے اسے پیار، محبت اور نرمی سے بات کیا کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، تنہائی یا اکیلا پن۔ جب شوہر آپ سے بات تو کرتا ہے لیکن فیل نہیں کرتا، ہنستی ہوئی شکل یا ایک مسکراہٹ یا فیک سی اسمائل دیتا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ختم ہے، ان مسائل میں وہ اندر سے ختم ہے، وہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گی، آپ اسے کا خیال نہیں رکھیں گی، تو وہ اور ٹوٹ جائے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ کوئی انسان ہو، کوئی موبائل، کبھی دوستوں کی محفل، کبھی صرف تنہا رہنا، لیکن اس کا نقصان صرف رشتہ اٹھاتا ہے۔ اس کی خاموشی کو سمجھنا سیکھیں، کبھی کبھی سوال نہیں، صرف ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ اسٹرانگ رہے تو ان تینوں چیزوں میں، ان تینوں پوائنٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا کریں۔
پوائنٹ نمبر 4، لوگوں کی صحبت فتنہ۔ زندگی میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی غلط لوگ ملتے ہیں، کسی محفل میں، کسی پارٹیز میں، یا ارد گرد آپ کے رشتہ داروں میں، فیملی میں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ایسے دوست ہوتے ہیں جو غلط مشورے دیتے ہیں، رشتوں کی قدر نہیں سمجھتے۔ اگر شوہر ایسے لوگوں کے بیچ میں اور بیوی اسے اکیلا چھوڑ دے، لیکن اگر بیوی سمجھ لے، پیار سے، حکمت سے بات کرے، تو وہ کبھی غلط رستے پہ نہیں جائے گا۔ اگر اس کی کوئی محفل اس طرح کی ہے، غلط محفلوں میں بیٹھنے لگ گیا، یا اس کے کسی دوست کی محفل اس طرح کی ہے، یا آپ کی فیملی میں کوئی شخص اس طرح کا ہے، تو اس سے ذرا دور رہیں، اس کے مشوروں سے، اس کی باتوں سے ذرا دور رہیں۔ محبت اور اٹینشن۔ ہر مرد کے اندر ایک بچہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے سرائے، اس کی تعریف ہو، اس کی اہمیت ہو، لیکن وقت کے ساتھ بھی یہ چیزیں بھول جاتی ہے۔ فرسٹلی میں یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم بہت سپینڈ ہو رہا ہے، لیکن دھیرے دھیرے گھر کی ذمہ داریاں، بچوں، گھر کی پرابلمس کی وجہ سے یہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، یہ ایک رشتے میں ایک دراڑ سی آ جاتی ہے۔ جہاں محبت کم ہو جائے وہاں فیصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی سچویشن ہو، کوئی بھی ٹائم چل رہا ہو، آپ ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دیا کریں۔ کوئی بھی مشکل ٹائم ہے، اچھا ٹائم ہے، گھر کی کوئی بات ہے، آپ ہر ٹائم اپنے شوہر کا ساتھ دیں۔ اگر وہ آؤٹ آف کنٹری میں رہ رہا ہے تو آؤٹ آف کنٹری میں بھی اسے موبائل پہ اس طرح کی کوئی بات ڈسکس نہ کیا کریں کہ جس سے وہ وہاں بیٹھ کے ٹینشن لے، کیونکہ وہ وہاں پہ اکیلا ہے، آپ یہاں فیملی کے ساتھ ہیں۔ آپ وہ تھوڑی دیر بعد وہ چیز بھول جائیں گی، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گی، لیکن وہ وہاں پہ اکیلا ہے، وہ اس چیز کو سوچے گا، اس چیز کے بارے میں پریشان ہوگا کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، لیکن اس ٹائم پہ اس کا ساتھ دیا کریں، اسے کوئی بھی ایسی بات نہ بتائیں، کوئی بھی ایسی تلخ بات، کچھ بھی اس طرح کی شکایت نہ کرے کہ وہ پریشان ہو، بلکہ اس کا ساتھ دیا کریں، اس کے ہر موقع پہ اس کے ساتھ کھڑی رہیں۔ رشتے اسٹرانگ کرنا مشکل نہیں ہوتا، بس تھوڑی سی توجہ، تھوڑا سا احساس، تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ شوہر کو دنیا سے نہیں، صرف اپنی بیوی سے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔